ویلکم بیک. اچکزئی صاحب کا رول میں پھر اس لیے کہ خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ ان کو آپ آگے لائیں، سامنے لائیں. تو جو آئین ہے، یہ جو تحفظ آئین پاکستان، یہ جو ایک بنایا آپ نے پلیٹ فارم، اس میں مولانا فضل الرحمان تو ابھی شامل نہیں ہوئے. بڑی جماعت آپ کے علاوہ وہی ہیں اب کے پی کے میں، بلوچستان میں. اچکزئی صاحب کی ایک چھوٹی جماعت ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھو بہت اچھا، آپ کو پتا ہے کہ 2 دن جو ہم نے یہاں آل پارٹیز کانفرنس، اور اس میں بہت اچھے لوگ آئے. آپ بھی آئے تھے، میڈیا کے لوگ بھی، باقی بھی لوگ آئے تھے، سول سوسائٹی بھی آئی تھی، مظلوم طبقے کی کافی نمائندے بلوچستان سے، مارنگ کی بہن بھی آئی تھی، اور منظور پشتن کی بھی نمائندگی گئی. مطلب پوری تو ایک نیا آواز ہے، توانا آواز ہے. اور محمود اچکزئی صاحب ایک میچور پولیٹیشین ہے، تو ہم اس کی ایکسپیرینس سے جو ہے نا کافی سیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے انڈیویجول جو نام رکھتے ہیں، جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اس کو بھی الائنس میں رکھیں. جو میں نے آپ کو کہا، جو ہم یہ جھنڈا لمبا کر رہے ہیں نا کہ پوری پاکستان، تو ہم الائنس کے پلیٹ فارم سے کریں گے کہ ہم تمام مختلف فکر کے لوگوں کو، مختلف سیکٹر کے پیشے سے تعلق رکھتے والے لوگوں کو، سب کو اکٹھا کریں گے. اور یہ ہم سب کا پاکستان ہے. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ محمود اچکزئی نے جو کل پریس کانفرنس کی، جی وہ آپ نے دیکھا تھا جی جو قائد اعظم علی جناح کی 11 اگست کی تقریر وہ پڑھوا رہے تھے. یعنی کہیں بلوچستان اور کہیں محمود اچکزئی، اور پھر قائد اعظم کی، وہ کہتا ہے ہم قائد اعظم کی اس تقریر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو اس نے کیا، جو 11. لیکن کل حامد میر کے پروگرام میں تو وہ نون لیگ کے سینیٹر ایک کتاب لے آئے اور کہا کہ جو قائد اعظم کی تقاریر اور بیانات تھے، وہ کتاب پر پاکستان میں پابندی ہے. اچھا کل پروگرام میں وہ ہم سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے. میرے لیے اٹ واز شاکنگ اچھا کہ قائد اعظم کی اوریجنل تقریریں، وہ اس پر پابندی ہے. تو پھر آپ کس طرح یہ سارا معاملہ آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھیے، جو بھی ہے نا، جدوجہد ہمارے اوپر فرض ہے. ہم اس ملک کی شہری ہیں، ہم انسان ہیں، کوئی جانور نہیں ہے. ہم نے زندگی گزارنی ہے عزت سے، رسپیکٹ سے، اور اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہمارے بچوں کو تعلیم ہو. اگر میں آپ کی ذاتی رائے پوچھوں اس ساری صورتحال میں، بڑی مشکل صورتحال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیا آپ کس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ پارٹی کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ کس طرح اس سارے کرائسس کو آپ ختم کر کے تو مل کر ایک بڑا پاکستان بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا. یہ لمبی جنگ ہے، اور اس میں کلیئرٹی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہم نے جدوجہد رکھنی ہے. ہم یہ جدوجہد جو ہے نا، میں نے کہا کہ ہم اپنا ایجنڈا، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایجنڈا بڑا کرنا ہے، مطلب جس میں کسان کا بھی جی آپ بڑی تفصیل سے بات ہو، جو سب کی بات ہو، ایک بڑے ایجنڈے کے ساتھ جو ہے نا ایک پورا مومنٹم چلے. اور دیکھیں کبھی کبھی جو ہے نا سچویشن ایسے ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور اسے ایک سپارک لگتی ہے. اور وہ آپ جتنی بھی تحریکیں دیکھیں، پاکستان میں بھی دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو تحریکیں چلی، یا ایوب خان کے خلاف جو تحریکیں چلی، اس کا مطلب اس نے کتنا ٹائم گزارا، لیکن ایسا وقت آیا کہ پھر اس کے لیے منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں تھی. اچھا، پھر ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اس کا پارٹی بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. عدالتوں میں آپ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ انصاف نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم ایکسپوز کر رہے ہیں، قوم کو بتا رہے ہیں. تو آپ اسمبلی میں خود بیٹھے ہیں، لیکن اب اگر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے تو اس میں آپ حصہ کیوں نہیں لے رہے؟ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو بھی انوملیز ہوں گی، جو بھی کرپشن ہوگی، جو بھی سختی ہوگی، آپ ایکسپوز کریں گے، مزید ایکسپوز کریں گے سسٹم کی خرابیاں. ہاں، اس میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ورکر جو ہے نا وہ موبلائز ہوتے ہیں، اب جی. پارٹی ٹوٹتی نہیں ہے. چونکہ خان صاحب کا فیصلہ ہے اور ابھی تک ہمارا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا. پارٹی کے اندر ایک اکثریتی رائے بھی رکھتی ہے کہ خان صاحب کو بات بتائی جائے، دلائل دی جائے، کنوینس کیا جائے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے. تو ابھی تک دیکھتے ہیں خان کے ساتھ آج اس کی بہنوں کی بھی ملاقات ہوتی ہے، نہیں ہوتی. نہیں، وہ تو خبریں، وہ تو یہ ہے کہ مشکل ہے. جی، وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو بھی ملاقاتیں ہو، تو اگر کوئی ایسی ملاقات ہو، رابطہ ہو جائے، تو اس سے گائیڈنس لیں گے اور اپنا نقطہ نظر بھی دیں گے. لیکن فائنل فیصلہ وہی عمران خان کا ہوگا. اچھا، جو عمران خان کی رہائی کی تحریک تھی، اس میں میں نے اکثر
تحریک انصاف کے لوگوں کو سنا کہ خان صاحب کہیں گے تو ہم تحریک چلائیں گے، ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ گرفتار ہے، جیل میں ہے، وہ بتائے گا کہ میری رہائی کی جو تحریک ہے وہ کیسے چلائیں، یا یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے صلاح کر کے مشورہ کر کے کوئی اپنا ایک پلان لے کے آگے چلنا ہے کہ ان کو ہم رہا کروا لیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ عمران خان بتائے گا ہماری تحریک چلائے، وہ بیسک گائیڈ لائن دیں گے، اور وہ صرف دیکھو عمران خان کی رہائی سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ عمران خان اگر چاہتا ہے، سمیع صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان اگر چاہتا ہے کہ میں رہا ہو جاؤں تو کیا اس میں کوئی 24 گھنٹے لگ سکیں گے؟ بس اس نے ایک بات کرنی ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں ملک چھوڑ کے، یا بنی گالہ شفٹ ہو رہا ہوں، یا نتیہ گری شفٹ ہو رہا ہوں، بس اس حکومت کو میں چھیڑوں گا نہیں، کچھ وقت دے دیں گے، تو پھر تو بات ہی ختم ہے۔ عمران خان تو کہتا ہے کہ نمبر 1 یہ الیکشن جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اس حکومت کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، نہ یہ عوام کے منتخب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہتا ہے کہ اب جو ملک چلے گا وہ اس طرح نہیں چلے گا، ہائبرڈ نظام نہیں چلے گا، اور وہ قانون اور آئین کے مطابق چلے گا اور ایک آزاد عدلیہ ہوگا۔ تو جو عمران خان کی رہائی کا مطلب جو تحریک ہے، اس میں یہ ساری چیزیں کور ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب اسد قیصر صاحب۔ ویسے تو پاکستان ایک غریب ملک ہے اور یہاں پر کروڑوں لوگ جو غربت کی لکیر ہے اس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کے یہ انداز زندگی نہیں ہے۔ وہ بہت خوش ہیں، ان کے پاس بے پناہ دولت ہے، اگرچہ وہ اس کا اظہار بھی نہیں کرتے، اس کو چھپانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بہت ساری جو ان کی پراپرٹیز ہے وہ بے نامی ہے، رقوب ان کی بے نامی ہے۔ غریب بیچارہ غربت میں سسک رہا ہے، اور جو امیر ہے، جو الیٹ ہے، جو اشرافیہ ہے، وہ اپنی زندگی شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے گزار رہی ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی مالی حیثیت کیا ہے، ورتھ کیا ہے، اور ان کی زندگی کیسے ہوگی۔ ابھی چند دن قبل جو سینٹ کے چیئرمین ہیں یوسف رضا گیلانی، ان کے صاحبزادے عبد القادر گیلانی بیرون ملک دورے پر تھے، تو وہاں پر ان کے ساتھ ایک واردات ہوئی، ان کی گھڑی کو اتار کے لے گیا۔ جب ان کی گھڑی کو اتار کے لے گیا تو پتہ چلا اس کی قیمت کا۔ اب میں آپ کو اس کی قیمت بتاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ 1,86,00,000 روپیہ، اور جو چہرہ، جو گفتگو گیلانی صاحب کی، کوئی انہیں اتنا زیادہ ملال نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اس طرح کی 10-12 گھڑیاں ان کے پاس اور ہوں، یا اور اتنی زیادہ ان کے پاس وسائل ہوں گے کہ وہ اس طرح کی 5 گھڑیاں شاید خرید سکیں گے۔ ذرا ان کی آپ گفتگو سنیے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر بے پرواہ ہیں۔ سنیے اب یہ گفتگو سن کر تو آپ کو یقیناً اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہماری اشرافیہ کس طرح کی زندگی گزارتی ہے۔ اور میرا سوال ہے کہ جن لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے، جنہوں نے کبھی غربت دیکھی نہیں، وہ غریب کا دکھ اور درد کیا محسوس کریں گے، اور غریب کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کیا کوشش کریں گے۔ اور اب اسی سے ایک ہم ناطہ جوڑتے ہیں ایک اور سٹوری کا۔ یہ حکمران بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حالات کو تبدیل کریں گے، انقلاب لائیں گے، پاکستان کو ایک سپر نیشن بنائیں گے، پاکستان کے غریبوں کی زندگیوں کو بدل دیں گے، اور ہم پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنائیں گے۔ لیکن ان کے پاس اختیار کتنا ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب کی ایک گفتگو ہے، وفاقی وزیر دفاع ہیں، وہ ایک پروگرام میں اپنی بے بسی کا ذکر کر رہے ہیں اور بلبلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میں تو جو چٹکنی ہے دروازے کی اس کو بھی چینج نہیں کروا سکتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو وزیر دفاع چٹکنی اور دروازے ٹھیک نہیں کروا سکتا، کبھی نقوی کے ترلے کرتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم کے ترلے کرتا ہوں، یہ سارے ایک دوسرے کے ترلے کرتے ہیں، تو یہ جو ترلا پروگرام ہے یہ پاکستان کے عوام کی حالت کو کیسے بدلے گا، کیسے ہماری قسمت کو تبدیل کرے گا، کس طرح کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے گا۔ تو یہ المناک ایک کہانی ہے، اور بنیادی طور پر یہ جو 2 چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور ذکر کیا ہے، یہ اس کا بتانے کا مقصد صرف، دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں جو دعوے ہمارے ساتھ کیے جاتے ہیں اور جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے سبز بال۔ اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔